کہ فلسطینیوں کے لیے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، فلسطینیوں کے لیے ہم ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، فلسطینیوں کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک موقع ہے جو 7 فروری چہارشنبے کو کھلی قطب شاہ اسٹیڈیم پر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بعد نماز عشاء کے بعد وہاں پہ ایک عظیم الشان مرکزی جلسے معراج النبی ہوگا، جس میں مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو اور فلسطینیوں کی جو جد و جہد ہے اس کو اجاگر کیا جائے گا، اور معراج النبی کے واقعے کو بیان کیا جائے گا۔ اور اس جلسے سے جو جید علماء کرام تو خطاب کریں گے ہی کریں گے، اس کے ساتھ میں فلسطینی عوام کے لیے فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف میں اس کو روکنے کے لیے ایک دعا ہوگی، خصوصی دعا ہوگی۔ تو میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب لوگ 7 تاریخ کو بروز چہارشنبہ بعد نماز عشاء کھلی قطب شاہ اسٹیڈیم پہنچ جائیں۔ جگنے کی رات کے نام پر ہوٹلوں پر، سڑکوں پر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے ایک کاز کے لیے ہم لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور فلسطینی عوام کے لیے ہم اپنی آواز اٹھائیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہوں۔ میں آپ سب لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، ہمارے نوجوان بھائیوں سے، ہمارے بزرگوں سے، کہ اس جلسے میں کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے اس کو کامیاب کریں۔ ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے اور UK برٹشرز کا ہے اور امریکہ امریکنز کا ہے، اسی طرح سے فلسطین فلسطینیوں کا ہے۔ فلسطینیوں کی سرزمین پہ سب سے پہلا حق فلسطینیوں کا ہے۔ ایک زیونسٹ تحریک کے تحت فلسطینیوں کو وہاں سے بے گھر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، اور اسرائیل فلسطین پر قابض ہے۔ قابض رہنے کے بعد اب جو بھی تھوڑے بہت حصے میں فلسطینی بچے ہیں ان کو بھی وہاں سے بے دخل کرنے کی اس وقت مہم چل رہی ہے۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے اسرائیل بربریت فلسطینی عوام پہ کر رہا ہے۔ آج تک 27,000 فلسطینی شہید ہو گئے، جس میں 17,000 سے زیادہ خواتین ہیں اور 6,000-7,000 سے زیادہ بچے ہیں۔ آج یونائٹڈ نیشنز کی نہیں چل رہی ہے۔ آج کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو اسرائیل کی جو بربریت کو روک سکے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جو ججمنٹس ہے وہ نافذ نہیں ہو پا رہے ہیں اسرائیل کے خلاف میں۔ ایک فیسزم ہے، یہ اسرائیل جو کر رہا ہے یہ دہشت گردی ہے۔ جو فلسطینیوں کی جو لڑائی ہے وہ انسانیت کی لڑائی ہے، اور اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں گے تو ہم سب سے بڑے گنہگار رہیں گے انسانیت کے لیے۔ اور ایک اور ہمارا جو فلسطینیوں سے جو وابستگی ہے وہ مسجد اقصیٰ کے تعلق سے ہے۔ مسجد اقصیٰ وہ مقام ہے جو ہمارا پہلا قبلہ اول ہے، اور مسجد اقصیٰ وہی مقام ہے جہاں پہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مسجد اقصیٰ پہنچے، اور وہاں سے براق سے ہوتے ہوئے سواری کے ساتھ آسمانوں میں جانا ہوا۔ تو ایک ہمارے لیے ایک بہت اہم جگہ اور بہت ہی ایک امپارٹنٹ جگہ ہمارے لیے فلسطین اور مسجد اقصیٰ ہے۔ آج جو اسرائیل فلسطین عوام کے ساتھ کر رہا ہے، ہم تو ڈائریکٹلی جا کر وہاں کچھ نہیں کر سکتے، پابندیاں ہیں، لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں